السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے سامعین، یہ ہے جلال الدین چندہ چور، جس کے اوپر مفتی مدثر رضا نے گستاخی کا فتویٰ لگایا ہے، اور بقول احمد رضا کے کہ گستاخی توبہ قبول ہی نہیں ہے۔ تو ابھی یہ بدترین گستاخ ہے، پتہ نہیں یہودی ہے، عیسائی ہے، مرزائی ہے، کون ہے اللہ جانے۔ اس نے میرے کو فون کیا اور کہنے لگا کہ آپ ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہو پھر بھی ہمیں کافر کہتے ہو۔ میں نے کہا کہ صحابہ خوارج کو کافر کہتے تھے، لیکن ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل تھے۔ اس نے کہا کہ پہلے صحابہ خوارج کو نعوذ باللہ مسلمان کہتے تھے، بعد میں کافر کہا۔ تو میں نے اس سے بہت دلیل طلب کری، اس نے کوئی دلیل نہیں دی، بے بس رہا بیچارہ۔ اور میں نے اس کو صحیح بخاری کی 695 حدیث، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہے، عثمان غنی کا فتویٰ دکھایا، حسن بصری کا قول دکھایا کہ ہماری نماز کا یہی حکم ہے جو ان اسلاف نے لگایا ہے، اور ہمارا عمل جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی حدیث پر ہے۔ اور یہ کہنے لگا کہ نہیں، خوارج پہلے مسلمان تھے نعوذ باللہ۔ تو یعنی جلال الدین چندہ چور کے یہاں، گستاخ کے یہاں خوارج مسلمان ہیں، کافر نہیں۔ حالانکہ خوارج شروع سے ہی فرقہ وجود میں اسی پہ آیا کہ وہ صحابہ کو نعوذ باللہ کافر کہا کرتے تھے، خاص کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کی تکفیر کیا کرتے تھے۔ تو یہ اوقات ہے اس چندہ چور کی، سامعین غور سے سنیں، اور دلائل بھی ساتھ میں سکین کے ساتھ لگا دیے گئے ہیں، آپ ان کو صحیح حوالوں کے ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ کہہ کے بھاگنا نہیں، تو معاذ اللہ کہہ رہا ہے، سن پہلے پوری بات۔ صحابہ کرام کے اوپر تو جو آروپ لگایا اس کے بارے میں سن۔ آپ نے کہا کہ صحابہ کہ میرا فتویٰ ہے کہ صحابہ کافر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ نے کہا میرا فتویٰ سن پہلے بولا، میرا فتویٰ نہیں بولا میں نے۔ ابھی تو بولا آپ نے، کتنا بڑا جھوٹا ہے دیکھیے، ابھی تو بولا ہے دیکھیے، ابھی تو بولا آپ نے۔ میری سننا، میں بولا میرا فتویٰ سن پہلے سناتا ہوں، سنایا ہی نہیں، تو پہلے بول رہا ہے، بعد میں میری بھی سننا، پہلے بکواس کر رہا ہے تو۔ میں سناتا ہوں، سن پہلے۔ سنا صحابہ اکرام نے حضرت علی کے پاس آئے، صحابہ اکرام آئے، آ کر فرمایا، پوچھا کہ اے علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو خوارج نماز پڑھا رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو حضرت علی نے فرمایا، پڑھ لو ان کے پیچھے، انہیں یہ جتنا نیک کام کرے نیک کام میں شریک رہو، اور غلط کام میں ان کا ساتھ مت دو۔ تو حضرت علی خود عاجزی، ان کا حضرت علی کی عاجزی ہے کہ میرے دشمن ہیں، لیکن میرے دشمنی کی وجہ سے ان سے دشمنی مت کرو۔ اگر یہ خدا کا دشمن بن جائے، یہ اگر اللہ و رسول کا بغاوی بن جائے، یہ اگر شریعت کے خلاف کوئی عمل کرے، شریعت سے بغاوت کرے، تب ان کی شریعت کی بغاوت کی وجہ سے ان کو دشمن جانو، میری وجہ سے ان سے دشمن نہ جانو۔ حالانکہ علی کے دشمن بھی ہمارا دشمن ہے، اس کے باوجود حضرت علی نے صرف کہا، لیکن صحابہ اکرام نے خوارج کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ اور چلو اس بات کی دلیل دو۔ ہاں، یہ شرح بخاری، نزہۃ القاری شرح بخاری میں اس حدیث کا شرح میں یہ بات شارحین نے لکھا ہے۔ اچھا، حضرت علی کا قول ہے یہ؟ ہاں، حضرت علی کا قول ہے کہ ان کے نیک کام میں ان کا ساتھ دو، اور ان کے غلط کام میں جو خروج اختیار کیا ہے، یہ شورش برپا کر رکھا ہے، یہ مسلمان کو کافر جانتے ہیں، تو ان باتوں کا ان کا ساتھ مت دو۔ اور اس وقت کے حالات کے اعتبار سے ابھی تک ان پر بات کھل کر ظاہر نہیں ہو چکا تھا، اور جب حجت تام یہ ساری باتیں تو اپنی طرف سے تعویل پیش کر رہا ہے جلال الدین، یہ ساری باتیں تو اپنی طرف سے لگا کے پیش کر رہے ہیں اپنے فرقے کو بچانے کے لیے، حالانکہ یہ کہیں نہیں لکھی ہے۔ اپنے فرقے تو بچا، اور کہہ کر نماز پڑھ رہا ہے، جو تو فرقہ پیش کر رہا ہے، جو تو باتیں پیش کر رہے ہیں، یہ بخاری میں حضرت عثمان کا فتویٰ جو حضرت علی کی طرف سے منسوب کر رہا ہے، تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ حضرت عثمان کا فتویٰ ہے، وہ حضرت عثمان کا فتویٰ جس نے حضرت علی پہ جھوٹ بولا۔ تیرا اتنا کم علم ہے کہ تیرے کو یہ نہیں پتا کہ حضرت عثمان کا فتویٰ جو حضرت علی کا ہے، تیرے کو یہ بھی نہیں پتا کہ حضرت عثمان کا فتویٰ کہ حضرت علی کا ہے۔ حضرت علی کا ہی فتویٰ ہے، میں دکھاؤں گا۔ حضرت عثمان کا فتویٰ ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے 695 نمبر حدیث ہے، ابھی نکال کے دیکھ لیں۔
اسلام 360 سے نکالا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نیک کاموں میں ان کا ساتھ دو، برے کاموں میں ان کا ساتھ نہ دو، تم ان کے پیچھے نماز پڑھو. حالانکہ حضرت عثمان کے قاتلین بھی وہی ہے، اور حضرت علی کو اعلانیہ طور پہ ممبروں کے اوپر وہ نعوذ باللہ ذالک کافر کہا کرتے تھے. کس کو؟ حضرت علی کو. کون؟ خوارج. ہاں، تو اس کے بعد کافر ہوئے. صحابہ اکرام نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا. جب کفر کا فتویٰ صادر نہیں ہوا تھا تب تک نماز پڑھتے تھے. صحابہ تو اتنی جلدی کسی پہ کفر کا فتویٰ دیا نہیں کرتے. وہ کون سا بریلوی تھے؟ ہاں وہ کون سا بریلوی تھے؟ صحابہ اکرام نے جب کفر کا فتویٰ دیا اور اس کے بعد صحابہ اکرام نماز نہیں پڑھے. تم ہم کو کبھی دیا ہی نہیں، کبھی دیا ہی نہیں. بعض صحابہ ان کو اسلام سے خارج مانتے تھے، بعض صحابہ ان کے پیچھے نماز، جیسے عبداللہ بن عمر ہے، وہ بھی ان کے پیچھے ان کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے، ان کی اذان کا جواب بھی دیتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان مت باندھ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو شر الخلائق مانتے تھے، اور جب تو بات بتا رہے وہ شروع کے جب ان کے اوپر کفر کا فتویٰ صادر نہیں ہوا تھا، کس نے لگایا کفر کا فتویٰ؟ حکم تھا. کافر سمجھ کر کوئی کافر کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ کتنا بڑا بیوقوف ہے. تیرے جیسا بیوقوف تو دنیا میں کوئی نہیں. صحابہ ان کو کافر نہیں سمجھا کرتے تھے. بہت بڑے صحابہ ان کو کافر سمجھا نہیں کرتے تھے. صحابہ ان کو کافر سمجھا نہیں کرتے تھے. فیصلہ تو سنا دے، ہمیں کافر سمجھ کر بھی ہمارے پیچھے نماز ہوتی ہے. ہاں تو حضرت عثمان کا فتویٰ صحیح بخاری کے اندر میں نے سنا دیا. اللہ تک اللہ. حضرت عثمان کے زمانے میں کفر کا فتویٰ آیا ہی نہیں تھا. حضرت عثمان نے خود کا فرمایا کہ میں کسی مسلمان کا خون بہا کر میں حکومت کرنا نہیں چاہتا، میں شہید ہو جاؤں گا لیکن میں کسی مسلمان پر تلوار نہیں اٹھاؤں گا. جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر حضرت عثمان کو فرمایا کہ آپ حکم دے تو ہم تلوار نکالیں اور ان تمام خارجیوں کا خاتمہ کر دیں. عثمان نے فرمایا میں کسی مسلمان کا خون بہا کر میں امیر المومنین مسلمان کا خون مسلمان تھے. ہاں تو جب شروع میں آیا تھا تو اس وقت خوارج نہیں ہوا تھا نا. شروع میں حضرت علی کو کافر نہیں کہا کرتے تھے. کر کے شروع میں حضرت علی کو کافر نہیں کہا کرتے تھے. حضرت عثمان جب مسلمان سمجھتے تھے تب جو ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا. وہ تو ان کا جب کافر سمجھتے تھے تو حکم نہیں دیا تھا. جب منع کب کیا؟ نماز نہیں ہوتی تھی. منع کب کیا؟ کافر بھی کہہ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے. منع کی دلیل دے. منع کی دلیل دے. تو دلیل دے. کافر کہہ کر نماز پڑھتے. میں نے صحیح بخاری سے دلیل پیش کی ہے. صحابہ کافر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تیری دلیل ہے، تیری یہ دعویٰ ہے، تو دلیل دے گا. میرا دعویٰ کیا؟ میں نے یہ کہا کہ صحابہ خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. کافر سمجھ کر بھی نماز ہوتی ہے. تو صحابہ کو کافر کہنے والا کافر ہے. صحابہ کو کافر کہنے والا کافر ہے. تیرے گنگوہی نے تو کہا صحابہ کو کافر کہنے سے کافر نہیں ہوتا. وہ دوسرا موضوع ہے. تیرے گنگوہی کے خلاف وہ دوسرا موضوع ہے. عبارت میں نہ جا. کے خلاف کیوں جا رہا ہے؟ عبارت میں نہ جا. صحابہ کو کافر کہنے سے خلطے میں بحث نہ کر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لوگ قتل کرنے آئے تھے ان میں سے بعض حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر لے کر جو مروان نے فتنہ برپا کیا تھا تو اس وقت غلط فہمی کا شکار ہو کر آئے تھے. تو نماز کون پڑھا رہا تھا؟ جب حضرت عثمان کو نماز سے روک دیا گیا، حضرت علی کو روک دیا گیا، بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ کو نماز سے روک دیا گیا. خوارج کا امام خود نماز پڑھا رہا تھا، خوارج کا ہی مؤذن اذان دیتا تھا اور خوارج کا ہی مسجد میں وہ تھا. تو اس وقت برپا ہو گیا. ابھی معاملہ کلیئر ہونے تک کلیئر تھا. ارے قبضہ ان کا تھا. وہ ایک طرف ہو گئے تھے، صحابہ ایک طرف. ابھی تک معاملہ کلیئر نہیں ہوا تھا. کلیئر تھا. دیکھیے میرا چیلنج ہے، تم منع کے دلیل دکھا دے. تو کسی کا کفر بھی کلیئر نہیں ہوا تھا، کسی کا فتنہ، کسی کا کفر بھی کلیئر نہیں ہوا تھا. بالکل کلیئر تھا. ہم نے حکم دیا کہ بالکل کلیئر تھا. بالکل کلیئر تھا یا مومن ہے. بالکل کلیئر تھا. اس بنیاد پہ اس دلیل میں کلیئر تھا کہ وہ حضرت علی کو کافر کہا کرتے تھے. اس دلیل کے اوپر کلیئر تھا. حضرت علی کو مجھ سے بہت سال بعد
حضرت عثمان کے قتل کرنے کے بہت دن کے بعد پھر حضرت علی کا مسئلہ اٹھا. شروع سے ہی خوارج حضرت علی کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں، شروع سے ہی. معاذ اللہ. آمین. یہ بھی دیکھیے شروع سے ہی جاہل ہے. معاملہ میں حضرت علی اس وقت حضرت علی کے معاملہ اٹھا ہی نہیں تھا. تو صرف عثمان کے قتل ہونے کے بعد حضرت علی کا مسئلہ خوارج نے اٹھایا. تو صرف اپنی طرف سے تعویلیں پیش کر رہا اپنے فرقے کو بچانے کے لیے. نہیں، یہ سارے اپنی طرف سے تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جا تو دلیل پیش کر دے کہ صحابہ نے بعد میں کافر کا کفر کا فتویٰ دیا، پہلے مسلمان مانتے تھے، یہ فتویٰ دکھا. مسلمان پہلے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میری تلوار کسی مسلمان کے اوپر نہیں اٹھے گی، میں کسی مسلمان پر تلوار نہیں اٹھاؤں گا. جب صحابہ اکرام نے حضرت علی اور دیگر صحابہ اکرام حضرت عثمان کے پاس آئے تھے، حضرت عثمان قید میں تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم تلوار اٹھائے دشمنوں کے خلاف. حضرت حضرت عثمان نے فرمایا میرے تلوار کسی مسلمان کے خلاف نہیں اٹھے گا. تو محدثین ان کو خوارج کیوں لکھا ہے؟ عثمان کیوں تھا؟ فتنوں کا امام کیوں لکھا ہے؟ نہیں، محدثین نے ان کو فتنوں کا امام کیوں لکھا ہے؟ جو اس وقت نماز پڑھا رہا تھا اس کو فتنوں کا امام کیوں لکھا ہے؟ تو فتنوں کا ہی تو امام ہے. اچھا، فتنوں کا امام ہے، فتنوں کا امام بھی ہے، فتنوں کا امام بھی ہے. ارے سن تو صحیح، فتنوں کا امام بھی ہے، خوارج بھی ہے. حضرت علی کو صحابہ کو کافر بھی کہتا ہے لیکن ہے مسلمان. وارے جلال الدین کیسی تعویل ہے تیری؟ تیری بات سن کر لوگ ہنسیں گے. ہنسے گا نہیں، تیرے کو لعنت بھیجے گا کہ تو کتنا بڑا منافق ہے. معاملہ بالکل کلیئر ہے. میرا معاملہ بالکل کلیئر ہے. بالکل کلیئر نہیں ہے. صحابہ بھی بہتان لگا رہا ہے. حضرت عثمان کو گھیرے ہوئے تھے اور حضرت عثمان ابھی تک فتنے کا پتہ نہیں چلا کہ فتنہ اٹھایا کس نے. ان لوگوں کا ڈیمانڈ کیا ہے. اللہ کی لعنت کیا ہے. ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، کہہ دیں گے سوال کرنے والے نے سوال یہ کیا. سن، اس لیے مسلمان سمجھ کر ان کے پیچھے نماز پڑھنے. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ امامت کے حقدار تو آپ ہیں. آخری فیصلہ تیرے نزدیک کافر کے پیچھے نماز ہے؟ تیرے نزدیک کافر کے پیچھے نماز جائز ہے؟ جس طرح حضرت عثمان پڑھا کرتے اسی طرح پڑھتے ہم. معاذ اللہ. یہ ثابت ہو گیا دیوبندی کے نزدیک کافر کے پیچھے نماز جائز ہے. یعنی ثابت ہو گیا بریلوی کافر ہے. یعنی ثابت ہو گیا بریلوی کافر ہے. پڑھتے تھے. یہ ثابت ہو گیا بریلوی کافر ہے. ثابت ہو گیا بریلوی کافر کہہ رہا ہے اور ہمارے پیچھے نماز پڑھ. تیرا مسئلہ یہ مسئلے کا تیری بیوقوفی ہے اور تیری گمراہی ہے. میں نے بخاری سے میں نے اپنی بات میں بخاری سے 690 پیچھے بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. فتوی حنفی مسلک کا فتویٰ ہے. فتوی عالمگیری اٹھا کر دیکھ. پیچھے بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. پھانسی کے معلن کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. پھانسی کے معلن کے پیچھے بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. بالکل ہے. کافر کے پیچھے نماز پڑھنا اس کے عام حالت ہے. یہ دیکھیے عام حالت میں سے مکر جائے گا اپنی باتوں سے. تو بخاری کی حدیث کا منکر ہے. تو بخاری کی حدیث کا منکر ہے. حدیث کا تو میں منکر ہے. کر دیا. تو سند کمزور کر کے دکھا دے. چیلنج ہے میرے تیرے کو. تیرا چیلنج کیا ہے؟ میں نے بتایا نا جب شروع میں حضرت عثمان کے فتوے کا چیلنج کر کے دکھا. ہم تو حضرت عثمان کے فتوے پر ہیں. خاموشی سے سن. تو جھوٹ بول رہا ہے. جواب کیا تمہیں؟ کفر کا فتوا نہیں تھا ان کے. کفر کا عثمان کا میں کہتا ہوں تھا. تو حضرت عثمان نے کیسا فرمایا کہ میری تلوار کسی مومن کے اوپر نہیں اٹھے گی؟ اور فتنہ مٹانے کے لیے اتنا کافر سمجھ کر انہوں نے مومن کہا. فتنہ مٹانے کے لیے معاذ اللہ. یعنی صحابہ کرام بھی معاذ اللہ تمہارے نزدیک دوگلا ہے. استغفر اللہ. کیسی زبان استعمال کر رہا ہے. کافر سمجھ کر مومن کہہ رہا ہے. معاذ اللہ. دیکھیے حضرت عثمان پر بھی بہتان لگا رہا ہے. یہ کیا بتان لگایا؟ اتنا بڑا غدار ہے، بے ایمان ہے. کیا بتان لگایا؟ بندر. ارے تو فتویٰ نہیں مار رہا کہ حضرت عثمان کافر سمجھتے تھے. استغفر اللہ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں نے کہا کہ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے تیری ایک بیوقوفی لوگوں کے سامنے اجاگر. کیوں آئی؟ لوگ تیرے پہ تھوکے گئے. جلال الدین ضرورت نہیں ہے. لوگ تیرے پہ تھوکے گئے کر دیجیے کہ اتنا بڑا راضی ہے. آپ میں وضاحت کر کے پیش کر دوں بس. ہاں جا کے تقریر جار کے پیش کرنا اپنی تقریر. سامعین حضرات اپنے آخری بات 1 منٹ سن پہلے. کیا سنوں؟ آخری بات تو بخاری کا فتویٰ نہیں مانتا. تو بخاری کا فتویٰ نہیں مانتا. تو تعویلیں پیش کر رہا ہے. تو حضرت خلفائے راشدین کے فتوے میں تعویلیں پیش کر رہا ہے. اسی کے مطابق بات کر رہا ہوں. تو اپنی طرف تقریریں جار کے ثابت کر رہا ہے. تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے.
वाज़ेह है, बात वाज़ेह है, कोई वाज़ेह नहीं है, कहने की जरूरत कोई वाज़ेह नहीं है। तो अपनी तो सब कुछ अपनी तरफ से और है हजरत उस्मान ने क्यों उनके पीछे नमाज पढ़ने को जायज करार दिया था, लेकिन फिर भी बात साहबा ने एहतियात किया, घरों में नमाज पढ़ा। हाँ ठीक है किया। हाँ, बात साहबा फिर भी नमाज नहीं पढ़े। फिर क्या फतवा लगाएगा तू? हजरत उस्मान पे क्या फतवा लगाएगा? तो हजरत उस्मान पे क्या फतवा लगाएगा? हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये मुसलमान है, मुझ पर गलत फहमी का शिकार है, बदगुमानी का शिकार है, मैं इसको समझाऊंगा। अगर ये लोग मुझे कत्ल भी कर दे फिर भी मैं इनको कत्ल नहीं करूंगा, मेरी तलवार किसी मोमिन पर नहीं उठेगी। हजरत उस्मान खुद फरमाया, तारीखुल खुलाफा में उठाकर देख। चाहे वो हजरत अली को काफिर कह रहे थे, चाहे वो हजरत अली को काफिर कह रहे थे, तारीख चाहे वो हजरत अली को काफिर कह रहे थे, नाउजुबिल्लाह है, इब्न असासिर में उठाकर देख, चाहे वो हजरत अली को काफिर कह रहे थे, नाउजुबिल्लाह। हजरत अली का मसला बाद में नहीं, शुरू से ही खवारिज को सबसे ज्यादा, खवारिज को हसद ही हजरत अली पहले, ये हजरत उस्मान पहले। नहीं, खिलाफत में उस्मान पहले है, लेकिन खवारिज हजरत उस्मान की खिलाफत को जब खवारिज ने हमला करके खत्म किया, और जब हमला करने आए थे शुरू में उनका कुफर वाज़ेह नहीं हुआ था, शुरू में उनका क्या मसला है। खवारिज जो किसके बुग़्ज़ में मरे थे? खवारिज जो वजूद में आए किसके बुग़्ज़ में आए? अचानक घेरे हुए थे, किसके बुग़्ज़ में आए? बात समझ में नहीं आ रहा था। इस वजह से हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, मेरी तलवार किसी मोमिन पर, मुसलमान पर नहीं उठेगी, मैं किसी मुसलमान को कत्ल करके मैं हुकूमत पर फाइज नहीं रहना चाहता। इस वजह से हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मोमिन मुसलमान उनको कहा। बाद में जब उनके कुफर वाज़ेह हुआ, उनकी गुमराही खुलकर सामने आई, तो सहाबा इकराम ने उनके साथ भी जंग जिदाल किया। चलो बाद का फतवा दिखा, बाद का कुफर का फतवा शारुल खलाइक जिसे कहते हैं, दिखा किस साहबी का है? शारुल खलाइक हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने साबित करके बाद का है, साबित करके बाद का है, हाँ साबित करके ये बाद का है, ये बात का है। हाँ, साबित कर। पहले का होता तो दोनों में तजवीज़ करना पड़ेगा ना। साबित कर तजवीज़ कर खोज कर कि हजरत उस्मान ने मोमिन कहकर, तेरा कौल यहाँ मोतबर क्यों नहीं, और यहाँ तेरी कौल के मुताबिक हजरत उस्मान काफिर समझते थे, मोमिन कहते थे। नहीं तो हदीस में अपनी तावील करेगा, होता है ना, तो हदीस में अपनी तावील करेगा, होता है तो हदीस में अपनी तावील करेगा, तो क्यों अपनी तावील करेगा? नहीं, मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो कर नहीं रहा हूँ, मेरे साफ शफाफ अल्फाज सुना रहा हूँ। हाँ, अल्फाज क्या तू सुना रहा है? तू कह रहे मोमिन समझते थे, मैंने कब कहा? समझते थे, मैंने कब कहा? कैसे समझते थे? उन्होंने काफिर कैसे समझते? हजरत उस्मान ने कहा कि अच्छे कामों में उनका साथ दो, बुरे कामों में उनका साथ ना दो, उनके पीछे नमाज पढ़ो। तो फिर उनको काफिर हजरत उस्मान नीचे उसके ऊपर हसन बसरी का फतवा भी है, उसके ऊपर हसन बसरी का फतवा